مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی کار میں ہے جو کہ سنو میں پھنس چکی ہے۔ وہ اپنی کار سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ اب برف کار کے چاروں طرف جم چکی ہے اور کار بھی کھل نہیں رہی۔ وائف پریگننٹ ہے اور کار میں ٹھنڈ کی وجہ سے دونوں ہائپوتھرمیا، فروسٹ بائٹ اور بھوک پیاس سے جلدی مارے جائیں گے۔ اب دونوں کے پاس نہ تو کوئی مدد ہے اور نہ کوئی راستہ کہ وہ اس سچویشن سے کیسے زندہ بچ کر باہر نکلیں۔ یہ کہانی سروائیول تھرلر ہے اور سچے واقعات پر مبنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیملی اس مشکل صورتحال سے بچ کر باہر آ جائے گی یا یہیں ماری جائے گی، کیونکہ اب ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا۔ تو یہ ایک امریکن فیملی ہے۔ نیومی ایک ناولسٹ ہے جو کہ اپنے ہسبینڈ میتھیو کے ساتھ ناروے کے آرکٹک پہاڑوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کی کار اب رکی ہوئی ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کار کے آگے پیچھے برف جم چکی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ برف اچانک سے تو آ کر جم نہیں سکتی تھی، تو یہ سب میٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ جب وہ ہوٹل جا رہے تھے تو سنو سٹارم شروع ہو گیا۔ انہیں آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ سنو سٹارم رکے گا نہیں اور آگے جا کر مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کار کو سائڈ پر روک کر سٹارم کے رکنے کا ویٹ کرے گا۔ تو کار روکنے کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی سے غلطی یہ ہوئی کہ دونوں سو گئے۔ اگر وہ گاڑی کو سٹارٹ رکھتے اور موو کرتے رہتے، جو مصیبت آگے ان کا انتظار کر رہی تھی وہ نہ آتی۔ بہرحال اب جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کار کے آگے پیچھے برف جم چکی ہے۔ ونڈوز بھی نہیں کھل رہی اور کار بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ونڈوز سے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی کار کے اوپر برف کتنی موٹی طے جم چکی ہے۔ اور سٹارم رک چکا ہے یا اب بھی کنٹینیو ہے، کیونکہ اگر سٹارم نہیں رکا تو یہ کئی دن تک رہے گا اور ان کی کار برف کی تہ میں دبتی جائے گی، اور جب سٹارم رکے گا تب بھی کوئی اس روڈ پر آئے گا اور ان کی مدد کی کوئی امید ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تو ہیلپ لیس ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس راستے سے یہاں آئے ہیں اور ان دونوں کی لائف اس انسیڈنٹ سے پہلے کیسی تھی۔ یہاں کار میں نہ تو ریڈیو ہے اور نہ موبائل کی سگنلز، تو آگے مووی میں ہمیں صرف ان کی باتیں اور یہاں سے نکلنے کی سٹرگل دکھائی جائے گی، اور یہ بھی کہ کوئی یہاں سے زندہ بچ کر نکل بھی سکے گا کہ نہیں، کیونکہ نیومی پریگننٹ بھی ہے، اس کا بیبی کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سچویشن کو لائٹلی لیتے ہیں کہ روڈ سے کوئی نہ کوئی گزرے گا اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ لیکن باہر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارم جاری تھا اور کار بھی برف میں آلموسٹ دب چکی تھی۔ اگر اسی ٹائم وہ سیریس ہو جاتے تو کار کی چھت پھاڑ کر وہ باہر آ سکتے تھے، پر انہوں نے سستی دکھائی اور باتوں میں لگ گئے۔ ان کو اندازہ تھا کہ ہیلپ دیر سے آئے گی، تو ان کے پاس جو کھانا تھا اسے انہوں نے چھوٹے چھوٹے میلز میں بانٹ لیا، جو کہ 12 دن کے لیے کافی تھا۔ ان کے پاس پانی کی 2 باٹلز بھی تھیں۔ میٹ کا پلان یہی تھا کہ کار کے اندر بیٹھ کر ہیلپ کا ویٹ کریں، لیکن نیومی اس کے اس پلان کے ساتھ ایگری نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مزید ویٹ نہ کریں اور باہر نکل کر مدد ڈھونڈیں۔ میٹ کہتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو اور ہم اس سیف شیلٹر کو چھوڑ کر اگر باہر جائیں گے تو طوفان میں پھنس کر ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سمجھداری والا ڈیسیجن یہی ہے کہ ہم کار میں ہی رکیں، لیکن نیومی اب بھی اس کے فیصلے سے ایگری نہیں کرتی اور یہیں سے دونوں کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 روز گزر چکے ہیں، طوفان اب بھی نہیں رکا۔ کار میں ان کے پاس کھانا بھی تھا، کینڈلز بھی، بلینکٹس بھی، تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی، بس انتظار تھا۔ دونوں کار میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں میٹ نے واش روم کرنے کا جگاڑ بھی لگا لیا تھا۔ میٹ کو اب ایسے فیل ہو رہا تھا کہ ہیلپ لیٹ آئے گی، تو وہ اپنے حصے کا کھانا بھی کم کھا رہا تھا تاکہ وہ نیومی کے لیے بچا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیومی یہاں کچھ لکھ رہی ہے۔ وہ رائٹر ہے تو شاید وہ اس سچویشن پر بھی کچھ لکھ رہی ہے۔ رائٹر کو کوئی آئیڈیا آئے تو کسی بھی سچویشن میں اس کا پین خود بخود چل پڑتا ہے، اور یہ سچویشن تو کافی اچھی کہانی بنا رہی تھی۔ نیومی بے دھیانی میں پانی پی کر باٹل کا ڈھکن بند نہیں کرتی۔ میٹ کے ہاتھ لگنے سے باٹل گر جاتی ہے، وہ کافی زیادہ پانی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ میٹ اس پر غصہ ہوتا ہے اور دونوں کی پھر سے بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد میٹ اسے منا لیتا ہے۔ پھر انہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان کی کار کے پاس آیا ہے اور ادھر کھڑا ہے۔ وہ ہیلپ کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر اس کے بھاگنے کی آواز آتی ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے۔ وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کوئی اینیمل تھا۔ اب دونوں بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ کار میں پھنسے آج ان کا 7واں دن ہے۔ میٹ کینڈل کی مدد سے برف پگھلانے لگتا ہے تاکہ وہ ونڈو کو موو کر سکے، اور اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کھانا اور پانی ختم ہونے کی صورت میں وہ آئس کو یوز کریں گے۔ کافی محنت کے بعد وہ ونڈو کو تھوڑا نیچے موو کر پاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ کام کنٹینیو رکھتا ہے۔ نیومی کے ہاتھ سے اس کا فون گرتا ہے، اس کی بیٹری باہر نکل آتی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر واپس اسمبل کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فون پر کچھ سگنلز آ گئے ہیں، تو وہ اپنے ڈیڈ کو کار ملا لیتی ہے۔ وہ ان سے کچھ نہیں کہتی، بس رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں اس مصیبت کے بارے میں بتا کر ہیلپ مانگتی، اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اب میٹ کا ریاکشن بہت برا تھا کیونکہ نیومی نے یہ موقع بھی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کھو دیا۔ اگر وہ رونے کا ڈرامہ کیے بغیر کام کی بات کرتی تو اس کے ڈیڈ ہیلپ بھیج دیتے، لیکن یہ موقع بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اب یہاں ان کو پھنسے 9 دن ہو چکے ہیں۔ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور بھی بہت سے لائف کے ریگریٹس وہ آپس میں کرتے ہیں۔
پھر نویمی کہتی ہے کہ ہمیں ونڈو توڑ کر آئس کو توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میٹ کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ونڈو ٹوٹ گئی تو جو ٹمپریچر گاڑی کے اندر تھوڑا کنٹرول میں ہے وہ نہیں رہے گا اور ہم ہائپوتھرمیا اور فروسٹ بائٹ سے مارے جائیں گے۔ اور اس بچی کا کیا قصور؟ میٹ ایگلو ایفیکٹ کو بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ ایگلو ایفیکٹ یہ ہے کہ ان کی کار بند تھی اور ان کی باڈی کا ٹمپریچر برف کے نیچے کار میں ہی رک رہا تھا اور باہر بہت کم ٹرانسفر ہو رہا تھا، تو کار میں ٹمپریچر کنٹرول میں تھا جس میں وہ سروائیو کر سکتے تھے۔ یہاں پھر سے ان دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور اسی بحث کے دوران نویمی کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میٹ سمجھا شاید یہ سردی اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ ان پلز کی وجہ سے تھیں جو نویمی کھاتی تھی۔ یہ پلز اس کے بیبی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھیں، لیکن میٹ کو بتائے بغیر وہ یہ پلز کھا رہی تھی۔ اب میٹ پھر سے ہائپر ہو جاتا ہے کیونکہ نویمی بیوقوفیاں کرنے سے بالکل باز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میٹ کو اذیت ہو رہی تھی اور وہ سوائے شاؤٹ کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب سٹارم رک چکا ہے اور ایک ٹرک روڈ کو کلین کرنے آ چکا ہے۔ اس کی آواز سن کر دونوں ہیلپ کے لیے پکارتے ہیں، لیکن ٹرک کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ اسے ان کی موجودگی کا علم نہیں ہوتا اور ٹرک روڈ کلین کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے۔ اگر وہ نویمی کی بات مان کر ونڈو توڑ کر باہر جاتے تو اب ٹرک کی مدد لے کر وہ بچ جاتے۔ ساتھ میں میٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یہاں ویکینڈ پر نہیں آیا بلکہ اس کی جاب چلی گئی ہے۔ اب نویمی اس پر غصہ ہوتی ہے کہ مجھ سے اتنا کچھ چھپایا۔ دونوں کے بیچ پھر سے بحث ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر رشتہ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں چھپا رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے آلریڈی دور ہو چکے ہیں۔ کار میں پھنسے آج انہیں 14 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ وہ دونوں اس سب سے پک چکے تھے۔ میٹ اب بھی ونڈو کو توڑ کر باہر نہیں جا رہا تھا اور اب وہ برف پی کر سروائیو کرنے لگے۔ نویمی ویٹ کرتی ہے کہ میٹ سو جائے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو وہ ونڈو توڑنے لگتے ہیں۔ میٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے بھی انجرڈ کر دیتی ہے۔ نویمی فرسٹریٹڈ ہو چکی تھی۔ وہ 14 دن سے ایک چھوٹی سی ٹھنڈی جگہ میں پھنسی تھی، ساری دنیا سے کٹ کر۔ وہی کار کی سیٹس اور ونڈوز اور باہر سفید برف کی قبر، ایک گھٹن جہاں سے انسان بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ اوپر سے وہ پریگننٹ بھی تھی۔ اس صورتحال میں کوئی بھی پھنس جائے تو وہ اپنی سینس میں نہیں رہ سکتا۔ اسے اب ہیلوسینیشن ہو رہی تھی، اس لیے وہ پینک کر جاتی ہے۔ میٹ کسی طریقہ سے اسے قابو کرتا ہے تو اسے درد فیل ہونے لگتا ہے۔ وہ اسے کور کرتا ہے کہ شاید سردی کی وجہ سے ہے، لیکن اسے لیبر پین سٹارٹ ہو چکا تھا۔ یہ بری خبر تھی کیونکہ یہاں ان کے پاس کوئی بھی سہولت نہیں تھی۔ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی تو ماں اور بچہ دونوں مر سکتے تھے۔ اگر بچہ پیدا ہو بھی گیا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے کیسے فیڈ کرتی؟ اور ونڈو بھی ٹوٹ چکی ہے جس سے ایگلو فیکٹ تو آلریڈی جا چکا ہے۔ تو اس دوران وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ وہ ایک بچی تھی جس کا نام وہ اولیویا رکھتے ہیں۔ اب میٹ برف کو توڑنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے باہر نکل سکیں، کیونکہ اب اولیویا بھی تھی اور اس کی جان بچانا لازمی تھا۔ ونڈو ٹوٹنے کی وجہ سے کار کا ٹمپریچر گر چکا تھا تو اولیویا کے لیے خطرہ تھا۔ میٹ اسے اپنے کپڑوں سے ڈھک دیتا ہے۔ بچی رونا بند کر دیتی ہے اور سو جاتی ہے۔ نویمی بھی بچی کو پرسکون دیکھ کر تھوڑا مطمئن ہوتی ہے اور اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ میٹ سے پانی مانگتی ہے، لیکن وہ بالکل جمع پڑا تھا۔ نویمی گھبرا جاتی ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتا کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ مر چکا ہے۔ اس نے اپنی فیملی کے لیے ٹرائی کی جتنی وہ کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی لائف تک کو سیکریفائز کر دیا۔ نویمی اب اپنی بچی کے ساتھ اکیلی تھی اور اسے اس کی جان بچانی تھی۔ سب سے پہلا کام اسے سردی سے بچانا اور فیڈ کرنا تھا، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ڈائری پہلے ہی کھا چکی تھی۔ اب یہاں اس کے پاس میٹ کی ڈیڈ باڈی تھی، کار کی سیٹس تھیں، کپڑے تھے، لیکن وہ میٹ کو نہیں کھاتی بلکہ اپنی پلیسینٹا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کرنا مشکل تھا لیکن اسے اولیویا کو بچانا تھا تو مجبوراً اسے یہ کرنا پڑا۔ اب تک ان سب واقعات سے وہ ٹراما میں جا رہی تھی، اسے ہیلوسینیشن ہو رہی تھی۔ 23 دن گزر چکے ہیں اور آج 24واں دن ہے۔ نویمی کی بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ اسے بیبی کا بھی دھیان رکھنا پڑا ہے اور ہسبینڈ کی لاش بھی وہیں ہے، اسے دیکھنا ہے، ساتھ میں کچھ نہ کچھ کھانا ہے تاکہ بیبی کو فیڈ کرا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سورج نکل آیا ہے اور برف میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ نویمی بھی یہ نوٹس کرتی ہے اور وقت ضائع کیے بغیر وہ ونڈو سے آئس توڑ دیتی ہے اور سارا سامان اور اولیویا کو بیگ میں ڈال کر وہ باہر نکل آتی ہے، لیکن باہر آتے ہی طوفان شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ کار میں واپس نہیں جاتی۔ باہر بھی موت تھی اور اندر بھی۔ اندر تو وہ 24 دن برداشت کر چکی تھی، اب وہ امید لے کر چل پڑتی ہے۔ ہائپوتھرمیا اور فروسٹ بائٹ کی وجہ سے اس سے چلنے نہیں ہو رہا تھا، لیکن اولیویا کی خاطر وہ ہمت جٹاتی ہے اور چلنے لگتی ہے، لیکن اسے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جہاں اس کی کوئی ہیلپ کے لیے ہو، یعنی آبادی نہیں آ رہی تھی۔ تو اسے ایک پلان نظر آتا ہے۔ وہ اس کی ڈائریکشن کو دیکھ کر روڈ سے اتر کر اس طرف چل پڑتی ہے۔ یہ خطرہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر آگے آبادی نہ ہوئی پھر پہاڑی ہوئے تو وہ دونوں مارے جائیں گے، لیکن وہ یہ رسک لے لیتی ہے اور کچھ دیر چلنے کے بعد اسے ایک ہوٹل کی بلڈنگ نظر آ جاتی ہے۔ وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی بچی کی جان بچا لی ہے۔
اس نے میٹ کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ان دونوں کو ہائپوتھرمیا اور فروسٹ بائٹ نے افیکٹ کر دیا تھا، لیکن وہ ان دونوں ماں بیٹی کا علاج کر لیتے ہیں اور دونوں بچ جاتے ہیں۔ یہ سب اس کے ہسبینڈ کے ڈیسیجن کی وجہ سے تھا۔ وہ کار میں تھے تو ایگلو افیکٹ کی وجہ سے کار میں سیو رہے۔ نیومی آج بھی لکھتی ہے اور اس نے یہ سٹوری اپنے ہسبینڈ میٹ کو ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ تو یہیں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔